Okay, it's okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, all of you. My name is Imran Bhatt. I'm performing as a senior sales manager in Cell Company Limited. And before the start of our press conference, I would like to request to Mr. Hafiz Farooq Shehzad for the recitation of Holy Quran. Please come. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. محترم حاضرین اور معزز مہمان، میڈیا کے نمائندگان اور ہیلتھ کیئر کے ماہرین کو میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بہت شکریہ انہوں نے اس ایونٹ کے وقت نکالا. اور آج کا دن ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نظام جو ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے جو آج کا موضوع ہے وہ ہے صحت مند غذا اور بہتر زندگی. صرف ایک نعرہ ہی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ ہمیں اپنی خوراک اور نظام کی دیکھ بھال کیسے کرنی چاہیے اور کیوں ضروری ہے. ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے نہ صرف عوامی شعور کو اجاگر کر رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس آگاہی کے سلسلے میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے. میں میڈیا کے تمام نمائندگان اپنے ایکسپرٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ایونٹس کے لیے ہمارا ٹائم نکالا. تو سب سے پہلے میں اپنے جو ہمارے جو ہے جو امپورٹنٹ جو ہمارے رسپیکٹڈ گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف کروانا چاہوں گا. سب سے پہلے جو مڈل سیٹ پہ ہیں پروفیسر اسد اللہ اعجاز ہیں. ہی از ایف سی پی ایس میڈیسن اینڈ ہی ہیز 28 ایئر ایکسپیرینس ان میڈیکل ایکسپرٹ اور کرنٹلی ایک گورنمنٹ گرکی ہاسپٹل ہے اس میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں. سو تھینک یو ویری ویلکم سر. اور سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر شہزاد حفیظ ہیں. ہی از ایف سی پی ایس میڈیسن جو کہ پچھلے 13 سال سے جو ہے ہیلتھ کمیونٹی میں سرو کر رہے ہیں اور کرنٹلی ہی از پرفارمنگ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر سروسز ہاسپٹل. تھینک یو سر، ویلکم سر. اور ان کے ساتھ آخر میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر شیخ ہیں. ہی از ایف سی پی ایس گیسٹرونٹرولوجی. ہی ہیز 11 ایئر ایکسپیرینس ان دا میڈیکل ہیلتھ. کرنٹلی ہی از پرفارمنگ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر ان نیو ہاسپٹل لاہور. تو سر آپ سب جو ماہرین کے ساتھ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا سر. تھینک یو ویری مچ. اور بلکہ اب میں مائک ہینڈ اوور کروں گا. کچھ کویشچنز ہوں گے ہمارے جو ہے آڈینس کی طرف سے. کچھ کویشچن تو بتائیے گا پلیز. السلام علیکم. اصل میں یہ جو ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں مختلف جو دن منائے جانے کا رواج ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں، لوگوں میں اویئرنیس دیں کہ یہ اس طرح کے پرابلم ہیں دنیا میں. جب آپ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہمیشہ اس کے متعلق شعور بیدار کرنا، خبردار کرنا، لوگوں کو باخبر کرنا یا اویئرنیس دینا ہے. تو ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے پوری دنیا میں اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں جو سب سے کامن بیماریاں ہیں، جو سب سے کامن مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ معدے اور جگر اور ڈائجسٹو بیماریاں جو ہاضمے کی بیماریاں ان کے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں ہمارے مریض اسپیشلی زیادہ ہیں اس مرض کے. پاکستان میں معدے اور جگر کی بیماریاں بہت عام ہیں. معدے جگر کی بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں جس میں ایک وہ بیماری ہے جس کو لوگ عام تیزابیت کہتے ہیں. جیسے اسی طرح ایک ہیپاٹائٹس سی آپ جانتے ہوں گے، جگر کا فیل ہو جانا. ہمارے ملک میں ہیپاٹائٹس سی بھی بہت کامن ہے. لیکن آج ہم نے یہ جو پریس کانفرنس رکھی ہے اس کا بیسک مقصد ہے جو معدے کی تیزابیت، اسپیشلی جو تیزابیت اوپر کی طرف آتی ہے اس کے متعلق بات کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز. تو ہم یہ دن اس لیے مناتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کے متعلق
اویئر کر سکیں، ان کو بتا سکیں، تاکہ اگر کچھ علامتیں ہوں تو وہ ان کو جلدی پہچان سکیں اور جلدی ایکسپرٹ سے مدد لے کے اپنا علاج کر سکیں۔ تو یہ جو گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہے یہ پاکستان میں ایک بہت عام مرض ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اس کی جو پریولنس ہے، اس کے مریضوں کی تعداد جو ہے ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن بہت سی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی موٹاپا تیزی سے آ رہا ہے، ہمارے ملک کا جو لائف سٹائل ہے کھانے پینے کا وہ بدل گیا ہے۔ جیسے ہمارے بچپن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچپن میں ہمارے کھانے بالکل ڈیفرنٹ تھے۔ ہمارے کھانے شوربے والے زیادہ ہوتے تھے، روٹیاں زیادہ ہوتی تھیں، اور لوگ ایک آدھی بوٹی، ایک آدھا آلو یا ایک آدھا کوئی سبزی کا ٹکڑا لے کے باقی سارا شوربے کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ شوربے کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی کیلوریز، باقی تو پانی ہے نا۔ اس کے مقابلے میں آج کل کیا کرتے ہیں لوگ ڈرائی سالن پسند کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں تھوڑا چینج آ گیا ہے، لوگ اب شوربے کو غربت کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شوربے ہیں یہ غریب گھروں کے کھانے ہیں، تو وہ ڈرائی سالن میں کیلریز زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جیسے 90s کے لیٹ 90s میں ہمارے ملک میں فاسٹ فوڈ کا شروع ہوا ٹرینڈ، تو اب فاسٹ فوڈ اتنا زیادہ ہے، اور پھر یہ تھا کہ وہ انہوں نے مڈ نائٹ ڈیلز شروع کر دی کہ رات 12 بجے برگر 500 والا 400 کا ہو جائے گا، تو اب رات کو لیٹ نائٹ کھانا شروع کر لیں۔ پھر پرانے زمانے میں لوگ پھر سستی کرتے تھے، یار کون جا کے کھائے گا، تو اب فوڈ پانڈا ہے، اب باہر بھی نہ جائیں، آپ کو گھر میں کھانا دیں گے۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ ہمارا کھانا بہت بڑھ گیا ہے، ہمارا کھانا بھی زیادہ ہو گیا، اور ہمارے کھانے کا جو پیٹرن ہے وہ بھی بدل گیا۔ پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے ہم عصر سے پہلے ہماری مائیں کھانا بناتی تھیں، مغرب کی نماز پڑھ کے ہم کھانا کھاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے۔ اب کوئی بندہ ایسا، ہارڈلی ایسے لوگ ہیں کہ جو رات 11-12 بجے کے بعد سوتے ہوں۔ میں نے جو کوئی فیملی آ کے مجھے بتایا ہم 10 بجے سو جاتے ہیں، مجھے حیرانی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو 9-10 بجے سو جاتے ہیں۔ آپ خود امیجن کریں، آپ لوگ عموماً 10 بجے ایک دوسرے کے گھر بھی جانا شروع کر دیں کہ چلو اس کے گھر چکر لگائیں۔ سو ہمارا لائف سٹائل ٹوٹل چینج ہو گیا پچھلے 30 سالوں میں۔ ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں۔ کچھ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں نا کلچرل چینج آیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سی ریزنز ہیں، ٹیررزم ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، کچھ شدت پسندی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں رہی، ثقافتی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جہاں پہ آپ جا سکیں، تو ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے، کھانا۔ یہاں پہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں چل بھائی اس کو کھانا کھلاؤ، کوئی صحت مند ہوتا ہے تو کہتے ہیں تو کھانا کھلاؤ، فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چل یار کچھ نہیں کرنے کے تو چلو کھانا کھانے چلتے ہیں، تھک جاتے ہیں کام کر کے تو چلو یار کھانا کھائیں، کوئی پاس ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں تم کھانا کھلاؤ، کوئی فیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ غمگین ہے چلو اس کو کھانا کھلائیں۔ تو ہماری ہر ایکٹیویٹی، ہر چیز جو ہے نا وہ کھانا بن کے رہ گئی ہے۔ یہ جو ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور ریسٹورنٹس کا کھانا کھاتے ہیں، ریسٹورنٹ کا کھانا کبھی بھی بلینڈ نہیں ہوگا، کم مرچوں والا نہیں ہوگا، ریسٹورنٹ کے کھانے میں کبھی بھی کم آئل نہیں ہوگا، ریسٹورنٹ کے کھانے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چپس اور بوتلیں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا پچھلے 30 سالوں میں معدے اور نظام انہضام کے امراض بہت زیادہ ہو گئے۔ نظام انہضام کے جو امراض ہیں وہ بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ٹھیک ہے پیٹ میں درد ہے، الٹی ہے، یہ پرابلم ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جو گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ہے اس کی درد بالکل دل جیسی درد جیسی ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سے مریض دیکھے ہیں جنہیں دل پہ درد ہوتی ہے، وہ ینگ ہوتے ہیں، 29 سال کے ہوتے ہیں، درد ہوئی ان کو لگتا ہے یار یہ دل کا اٹیک ہی نہ ہو رہا ہو، بھاگے جاتے ہیں، ECGs کراتے ہیں، وقتی طور پہ ان کا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے۔ اب انہیں 1000 دفعہ سمجھائیں کہ یار جو تمہیں معدے کا مرض ہے دل کا نہیں ہے، ان کے دل میں ایک شک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے ہے ہی دل کا مرض۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اسٹریس میں علیحدہ آتے ہیں، کام پہ علیحدہ نہیں جاتے، تو ان کا ورک لاسٹ ہوتا ہے۔ اگر پرائیویٹ جاب ہو تو انہیں پے سے پیسے کٹتے ہیں، تو اس کے جو ہے نا بہت سے ایفیکٹ ہیں، مطلب سائیکولوجیکل ایفیکٹ، جسمانی اثرات تو ہیں ہی نا۔ آپ کو درد ہو رہی ہے، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، آپ اس کو بھگت رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کو سٹریس آتا ہے کہ مجھے دل کا مرض تو نہیں، میرا بلڈ پریشر تو نہیں بڑھ گیا، میرے اندر کوئی بڑا مرض تو نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے اندر کوئی بڑا مرض ہے، کوئی کینسر ہے، کوئی السر ہے جو ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، بار بار مجھے ایک ہی علامتیں آئی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کے جو پرابلمز ہیں نا ہمارے یہاں پہ کافی ہیں کہ ڈائجسٹیو ہیلتھ ہماری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ہمارے ملک کا نظام انہضام کے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے لوگوں کا۔ اس کی ریزن لوگوں کے اپنے کھانے پینے کے سٹائل ہے جو ہم نے پچھلے 30 سالوں میں ٹوٹلی چینج کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف لوگ بیمار ہوتے ہیں، سینے میں درد، الٹیاں، قبض، کبھی گھبراہٹ، کبھی بلڈ پریشر بڑھ جانا، کبھی دل کا مرض لگنا، یہ پرابلم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں نفسیاتی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے دل کا مرض ہے، مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، یا میرے اندر کوئی بڑا مرض ہے، کوئی کینسر ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔
پھر اس کے فائنینشیل اسپیکٹس ہیں کہ جب آپ اتنا بیمار ہوتے ہیں تو آپ ان ڈیو ٹیسٹ کروائیں گے. کئی دفعہ لوگ اینجیوگرافی کروا لیتے ہیں, کئی دفعہ لوگ اینڈوسکوپی پہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب آپ کو ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, آپ کو میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے. پھر آپ جاب پہ نہیں جاتے تو وہاں سے آپ کا لاس علیحدہ ہوتا ہے, ملک کا لاس علیحدہ ہوتا ہے. ایک بندہ جو پروڈکٹیو ہے, جو کام نہیں کر سکتا ہے, وہ کام نہیں کر رہا تو وہ بھی ملک کا لاس ہے. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے صحت ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے تو صرف آپ کو خراب کرتا ہے, تو ہاضمہ صرف بندے کو خراب نہیں کرتا, اس کے فیملی کو بھی خراب کرتا ہے. جو بندہ بیمار ہوگا وہ چڑچڑا بھی ہوگا, اس کے انٹر پرسنل ریلیشن, اس کے اپنے بیوی سے, بچوں سے جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں. وہ ہر وقت ناراض ہوتا ہے, ہر وقت ان سے لڑ رہا ہوتا ہے, اور اس کا نقصان اس خاندان کی معاشی حالت کو بھی ہے اور اس کا نقصان ملک کی معاشی حالت کو بھی ہے. تو اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اس لیے اس دن کو منانا اور اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت اہم ہے. اس سلسلے میں اب علامتیں وغیرہ جو ہیں وہ تو ہم کویشچن آنسر میں کچھ کر لیں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنی کھانے پینے کو کیسے تبدیل کریں, کیسا کھانا رکھیں, کیسی غذائیت رکھیں کہ ہمیں یہ مرض کم سے کم ہو, اور پھر کون سی دوائیاں اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے میرے دونوں ساتھی میرے ساتھ ہیں. پہلے ڈاکٹر شہزاد, وہ آپ کو ان کے کھانے اور اس کے متعلق بتائیں گے. پھر ڈاکٹر عمر ہیں, وہ آپ کو بعد میں دوائیاں اور ان کے متعلق گائیڈ کرتے ہیں. تو اب میں ڈاکٹر شہزاد سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں کہ کھانا اور اس کا کیا تعلق ہے نظام انہضام میں, اور اس کو کیسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, کھانے کی مدد سے کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں. جو ڈائجسٹیو ہیلتھ ہے یہ ایک لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے بیسیکلی. اس میں ہم نے اپنی لائف سٹائل کو ایسے اڈاپٹ کرنا ہے کہ جس میں ہم ہیلدی لائف اپنائیں اور اس کے علاوہ صحت مند اور نشو نما رہیں. ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں گٹ مائکرو بایوم. ہماری آنتوں میں بہت سارے بیکٹیریا ہیں, فنگس ہیں, اور اس کے علاوہ وائرسز ہیں جو مل کے نا ایک گٹ مائکرو بایوم بناتے ہیں, اور یہ بہت ساری ہماری آنتوں میں فنکشن کرتے ہیں. لائک یہ ہماری آنتوں کے اندر وٹامنس کی پروڈکشن کرتے ہیں, باڈی کے اندر مختلف قسم کے ہارمونز کو پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں, جس میں گیبا بھی شامل ہے, سیروٹونن بھی شامل ہے, جو باڈی کو سکون پہنچاتے ہیں اور باڈی کو ہیلتھ میں لاتے ہیں, اور اس کے علاوہ نیند کو پروموٹ کرتے ہیں, اسٹریس کو کم کرتے ہیں. تو اگر ہم گرڈ کی طرف رہیں تو گرڈ کے حوالے سے گیسٹرواسٹیول ریفلکس میں ہمیں سب سے پہلے ایسی ڈائٹ لینی چاہیے جس میں معدے میں تیزابیت پیدا نہ ہو. پیشنٹ خود آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرے کون کون سے ٹریگرز ہیں, کس کس چیز سے, کس کس خوراک سے مجھے یہ مسئلے آتے ہیں. لائک جس میں عام طرح اسپائسی خوراک, مرچ, مرغن غذا, آئلی خوراک جو کہ معدے کی ایمٹی کو ڈیلے کرتی ہے, جس کی وجہ سے کھانا معدے میں رہتا ہے اور واپس جلن تیزابیت خوراک کی نالی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کھانے کی ہیبٹس کو امپروو کریں. ناشتہ پراپر ٹائم پہ لیں, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا پراپر ٹائم پہ لیں. ان بٹوین کھانے کے درمیان میں کوئی اسنیک اگر لینا چاہے تو لے لیں, لیکن کوشش کریں کہ کھانے کے فوراً بعد پانی کا استعمال نہ کریں. نارملی ہم چائے پیتے ہی کھانے کے بعد ہیں, جس کی وجہ سے اکثر گرڈ پروموٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ رات کو لیٹ ٹائم پہ کھانا نہ کھایا جائے. بیسک یہی انٹروینشن ہے جس کو ہم کر کے اپنی ہیلتھ کو, گرڈ کی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ گٹ مائکرو بایوم کو امپروو کرنے کے لیے ہم اسپیسیفک ڈائٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سپر فوڈ. جس طرح اومیگا 3 فش آتی ہے, فلیکس سیڈس ہیں, اس کے علاوہ ہلدی, لہسن, ادرک, یہ ساری چیزیں ہماری گٹ کی نیچرل ہیلتھ کو پروموٹ کرتی ہیں اور ہمارے ہیلدی بیکٹیریا کو بڑھاتی ہیں, جس سے ہم اپنی اوور آل ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں. ہاں جی, معدے کی تیزابیت کے لیے جن ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو ہم لوگ پروٹون پمپ انہیبیٹرز کہتے ہیں. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں سب سے امپورٹنٹ جو بیسیکلی لمحہ فکریہ ہے وہ کسی بھی مرض میں سیلف میڈیکیشن, خود سے ادویات کا استعمال کرنا وہ سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے. معدے کے مریض ایکچولی خراب ہی اس صورت میں ہوتے ہیں جب وہ خود سے جا کے میڈیکل سٹور پہ اومیپرازول, ایسومیپرازول اپنی مرضی سے لینا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر کوئی ٹوٹ کے کسی کے بتائے ہوئے
سوشل میڈیا پہ جو کچھ ایسی نیوز چل رہی ہوتی ہیں جو مصدقہ نہیں ہوتی ہیں اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ ٹوٹکے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود سے جو سیلف میڈیکیشن ہے دوسری امراض کے لیے جو سیلف میڈیکیشنز دردوں کے لیے ادویات لینا شروع کر دیتے ہیں، جس میں ڈکلوفینک سوڈیم اور دوسری دردوں والی ادویات ہیں جس کی وجہ سے معدہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سیلف میڈیکیشنز کی وجہ سے بیسیکلی گرڈ جو ہے وہ ایک انڈر ڈائگنوزڈ ڈیزیز ہے۔ جتنی یہ ہمارے ریسرچ کے مطابق یا ڈیٹا جتنا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ڈیزیز پریولنٹ ہے، اس سے یہ کہیں زیادہ کامن ہے۔ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ سیلف میڈیکیشن کرنا، درد کے لیے دوائی لینا، میڈیکل سٹور پہ جا کر میڈیکل سٹور کے لڑکے سے پوچھ لینا میں نے درد کے لیے کون سی دوائی لینی ہے، یا میرا معدہ خراب ہے مجھے دوائی دے دیں۔ تو جب بھی آپ کو معدے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، سب سے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ نے جا کے کسی سرٹیفائڈ MBBS ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرنا ہے۔ He is specialist or not, this is the second question. فرسٹ کویشچن یہ ہے آپ نے کسی بھی مرض کے لیے ادویات لینی ہے تو ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ہیں۔ اب کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، اگر ہم گرڈ کی بات کرتے ہیں تو گرڈ میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ان کو مینلی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں، جو بیسیکلی 2 جنریشنز میں اب ہم اسے ڈیوائڈ کر چکے ہیں۔ جو اس کی پرانی جنریشن تھی اس کا کنٹرول رہتا تھا 6 سے 12 گھنٹے تک، اور اس کی جو نیور جنریشن ہے وہ ڈوئل ڈیلیڈ ریلیز پروٹون پمپ انہیبیٹر ایک میں سمجھتا ہوں ایک بلیسنگ ہے گرڈ کے پیشنٹس کے لیے۔ ڈیکسلینسپرازول ایکچولی وہ ایک ڈرگ ہے جو ہم دیتے ہیں، اس کا کنٹرول تقریباً 24 گھنٹے تک ہے، اور اس کے بہت سے فوائد اور بھی ہیں۔ 24 گھنٹے کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے جو رات کے وقت پیشنٹ کو گرڈ ہوتا ہے، جلن تذابیت ہوتی ہے، منہ میں کھٹا پانی آتا ہے، یا رات کے ٹائم گرڈ ہونے کی وجہ سے عام طور پر پیشنٹس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ انہیں ٹھنڈے کھٹے سے کوئی الرجی نہیں ہوتی یا گلے کی بیماری نہیں ہوتی، لیکن چونکہ جب ایسڈ گلے کو آ کے ٹچ کرتا ہے تو اس سے گلے میں برن ہو جاتا ہے۔ برن ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گلا خراب ہے، وہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس گلے کے علاج کے لیے جاتے ہیں، جبکہ اسی میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ڈوئل ڈیلیڈ ریلیز پروٹون پمپ انہیبیٹرز مارکیٹ میں آ گئے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے، تو یہ ڈیکسلینسپرازول جو ہے یہ 24 آورز جب ریلیف دیتا ہے تو یہ نائٹ ٹائم جو سلیپ کمفرٹ ہے نا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلی تو بات یہ، دوسرے جو اب نیو جنریشنز اس کے علاوہ بھی آ چکے ہوئے ہیں جیسے کہ پی کیپ ہم اس کو بولتے ہیں، وناپرزن وغیرہ، ان کا بھی یہی ہے کہ ان کا بھی جو ڈیوریشن آف ایکشن ہے وہ کافی زیادہ لمبا ہے، اپ ٹو 24 آورز ہے، اور اس میں ساتھ میں ڈرگ انٹریکشنز ان کے بہت زیادہ کم ہیں۔ جو نیو جنریشن کے پروٹون پمپ انہیبیٹرز جو جیسے موبائلز ماڈرن ہو رہے ہیں، جو ڈیوائسز ماڈرن ہو رہی ہیں، اسی طرح ادویات بھی ماڈرن ہو رہی ہیں، تو یہ ادویات بیسیکلی ان کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل، سیفٹی پروفائل، جب بھی ہم کوئی دوائی دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو ہم ضرور مد نظر رکھتے ہیں۔ تو نیو جنریشن کے جو پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں، جیسے کہ ہائپو میگنیشیمیا، وائٹامن B12 کی کمی ان میں کم ہے۔ دوسرا ان کے لانگ ٹرم جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں، ڈرگ انٹریکشنز کم ہوتے ہیں، جیسے کہ نیور پروٹون پمپ انہیبیٹرز جیسے میں نے بھی ڈیکسلینسپرازول کا ڈسکس کیا، ذکر کیا، اس کے علاوہ رپیپرازول بھی ہیں، پینٹوپرازول ہیں، جیسے کہ دل کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، دل کی بیماری ہوتی ہے، ٹرانسپلانٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، آج کل نیو ایرا کے اندر ہم لوگ ٹرانسپلانٹس کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنس کا، جیسے گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز کے اندر ہم لیور ٹرانسپلانٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان ٹرانسپلانٹس کے اندر ہم نے جو پروٹون پمپ انہیبیٹر ایکچولی دینا ہے اس کا ڈیسیژن کرنا کہ کون سا پروٹون پمپ انہیبیٹر کس پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم دل کے مریض کو امیپرازول یا ایسومیپرازول نہیں دے سکتے، اس کا انزائم انٹریکشن ہے، ویئر ایز ہم لوگ پینٹوپرازول یا رپیپرازول دے سکتے ہیں، جس میں پولی فارمیسی یعنی ایک ہی پیشنٹ نے مختلف ادویات کا استعمال کرنا ہے، اس میں ایک پراپر پروٹون پمپ انہیبیٹر کی سلیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے کہ پریس کلب والے ہو گئے، ہم لوگ ڈاکٹرز ہو گئے، ہم لوگ اگر کوئی ایسا ڈائٹ شیڈیول نہیں ہوتا، ہم کبھی راحت میں کھا رہے ہیں، کبھی دن میں کھا رہے ہیں، کبھی پیشنٹ دیکھ رہے ہیں تو نہیں کھا رہے۔ اب جو کنونشنل جو پی پی آئیز تھے، اولڈر جنریشن کے جو پی پی آئیز تھے، ان کو ضروری تھا کہ کھانے سے 30 منٹ پہلے لیں۔ جو نیو جنریشن کے پی پی آئیز یا دوسری بیسیکلی پی کیپس وغیرہ ہیں، ان کا ڈائٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ یو مے ٹیک اٹ ود دا ڈائٹ، آپ ڈائٹ سے پہلے لے سکتے ہیں، بعد میں لے سکتے ہیں، ساتھ لے سکتے ہیں، دن میں کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں۔ تو اگین میں اس کو سم اپ کروں گا کہ ایک تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں، اور نیو جنریشن کے پی پی آئیز
کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ایک کرونک اور ریفریکٹری گرڈ جن کو ہو رہا ہے، جو ڈیزیزز کنونشنل پی پی آئی سے پہلے پرانی جنریشن کی ادویات سے ٹریٹ نہیں ہو سکیں، ان میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. ان کا دوسری ادویات کے ساتھ ان کو لیا جا سکتا ہے. تیسرا یہ کہ ان کی سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ پرانی جنریشن کے پی پی آئی سے کافی زیادہ کم ہیں، اور ان ادویات کو ہم دوسری ادویات، معدے کی ہی دوسری ادویات کے ساتھ بھی کمبائن کر سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے بیسیکلی ادویات کو لے کے. لیکن اگین مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ادویات کا استعمال کریں. اور ڈاکٹر جیسے آج ہم یہ پبلک اویئرنیس کمپین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد ہی ایکچولی یہ ہے تاکہ عام عوام میں ہم لوگ یہ آگاہی دے سکیں کہ ایکچولی معدے کی ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. مطلب ایک پرزسٹنٹ پیشنٹ کو سمٹمز آ رہے ہیں، اسے بلاٹنگ ہو رہی ہے، جلن تذابیت ہو رہی ہے، پیٹ کا ہر وقت پھولا رہنا، وہ اس کو اگنور کرتا ہے، سیلف میڈیکیشن کرتا رہتا ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پری کینسرس کوئی لین ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کے خوراک والی نالی میں، یا خدا نخواستہ کوئی خون کی الٹی یا کچھ اس قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اپنے قریبی ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں، جس میں ہمیں کچھ انویسٹیگیشنس بھی ڈیفینیٹلی کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں. ایچ پائلوری کا سم ٹائمز ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پی ایچ مینومیٹری ہے، اسوفیجل مینومیٹری ہے، پی ایچ مانیٹرنگ ہے. سم ٹائمز اگر ہمیں لگے کہ کوئی پیشنٹ کے کوئی الارم سمٹمز آ رہے ہیں، پیشنٹ کی ہیموگلوبن کم ہو رہی ہے، یا اس کو کالے پخانے یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے، تو ہم ایون جیسے سر نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں ایون انڈوسکوپی کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس نہج تک پہنچیں کہ ہمیں یہ ساری ٹیسٹنگ وغیرہ کرنی پڑے، تو جیسے ڈاکٹر شہزاد حفیظ صاحب نے ڈسکس کیا کہ نرش ٹو فلرش کے اوپر ایکچولی انہوں نے ایمفسائز کیا کہ ایک اچھی ڈائٹ، ایک ہیلدی بیلنس ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جیسے سر نے بتایا کہ ہماری روٹین کیسے، ڈاکٹر اسد اللہ اعجاز صاحب نے پوری روٹین کو، ہماری جو ایک جرنل ہماری، کیونکہ ہم عام فہم عوام سے اس ٹائم مخاطب ہے نا، تو ہمیں عام فہم زبان میں ہی ایکچولی گائیڈ کرنا ہے. تو جو سر نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورتی سے لیبریٹ جو فوڈ پانڈا اور ساری چیزوں کو ڈسکس کیا، میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا سر نے بتایا. تو یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے مد نظر رکھا جائے، ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، اور اپنی گٹ کی ہیلتھ کو اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے امپورٹنس دیا جائے. کبھی اس کو اگنور نہ کیا جائے، کیونکہ یور گٹ از یور ہیلتھ. تھینک یو. صاحب نے ڈسکس کیا کہ نرش ٹو فلرش کے اوپر ایکچولی انہوں نے ایمفسائز کیا کہ ایک اچھی ڈائٹ، ایک ہیلتھی بیلنس ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح کوشچن ہے کہ ہم نے اس میں اور کیسے اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ جو کھانا ہے یہ اتنا زیادہ ہر چیز بندے نے کھانا ہی ہے. اصل میں ہمارا جو پیغام ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیغام ہے کہ کم کھائیں، تو یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. نبی کریم نے نہیں فرمایا کہ کم کھانا کھائیں، پیٹ میں 2/3 پیٹ پر بھریں اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑیں. تو کم کھانا اللہ نے ہمیشہ انکریج کیا ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ نے روزے ہر امت پہ فرض کیے، کوئی ایسی امت نہیں ہے جس پہ روزے فرض نہ ہوں. تو کم کھانا ہی صحت ہے ایکچولی. لیکن بات وہی ہے کہ آج کل جب فری ملے تب بھی، جیسے شادیوں پہ، کسی کے دعوت پہ، تو لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں. تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کھانا بے شک مفت کا ہے، پیٹ ان کا اپنا ہے، صحت ان کی اپنی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کریں گے کیا اس کے لیے، ہم اویئرنیس کیسے کریں گے، لوگوں کو ہیلپ کیسے کریں گے 29 تاریخ کو. تو ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ لوگ اخباروں میں دیں گے، آپ اس کو سارا ڈسیمینیٹ کریں گے، پھیلائیں گے لوگوں تک، تو ایک تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہم سر والے ہیں، یہ فردر کیا کریں گے، انہوں نے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، گروپس میں میسیجز بنا کے بھیجیں گے اویئرنیس کے، صحت میں اپنے لائف اسٹائل چینج کرنے کے، ان ساری چیزوں کے، تو وہ بھی ہم سارے ڈسیمینیٹ کریں گے. پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرونٹرولوجی ہے، وہ بھی اس سلسلے میں کرے گی. تو اس سلسلے میں کیمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیمپ ہم ان جگہوں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم کوئی ٹیسٹ کر کے ہیلپ کر سکتے ہوں، جیسے بلڈ شوگر یا اس طرح کا. تو اس میں ہم نے لوگوں کو صرف معلومات ہی پھیلانی ہے، کیونکہ یہ جو معدے کا مرض ہے، گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز، یہ مرض ہی لائف اسٹائل کا ہے، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کی روٹین کا مرض ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، اور اس اویئرنیس کا ایک طریقہ آپ ہیں، آپ ہماری ہیلپ کریں گے. ان کی مہربانی کہ انہوں نے آپ کو انگیج کیا. دوسرا یہ کچھ پمفلٹ بنائیں گے، اس کو آج کل پمفلٹ اخبار جو ویسے پمفلٹ ہیں ان کی تو ضرورت نہیں رہی. آج کل تو اب سوشل میڈیا کے تھرو اس کی آؤٹ ریچ زیادہ ہے، تو اس میں ہم زیادہ اچھے طریقے سے فیس بک پہ، سوشل میڈیا، واٹس ایپ پہ ہم زیادہ لوگوں کو پہنچ سکتے ہیں، تو زیادہ لوگوں تک میسج پہنچاتے ہیں، تو وہ بھی میسج سارے جائیں. ہمارے انسان کافی بزی ہے، اور وہ یہی پریفر کرتا ہے کہ
کھائے اور اپنے کام کو کرے، تو جس سے اس کی جو گٹ ہے اور گٹ کا جو اپنا سسٹم ہے اس کی کافی انکریز ہو جاتے ہیں اس کے. تو اس کو سر وہ کیسے اپنا موڈیفائی کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں اجرت میں کھانا، جلدی کھانا اور ایسا کھانا کھانا جو کہ پروسیسڈ ہو، یہ سب چیزیں گرڈ کو پروموٹ کرتی ہیں اور ہماری ہیلتھ جو آنتوں کے بیکٹیریا ہے اس کی ایجلٹی کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو ہمیشہ کھانے کے لیے جو بندہ کماتا ہے وہ کھانے کے لیے کما رہا ہے نا، تو اگر اس کے لیے بھی بندہ ٹائم نہیں نکال سکتا تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی اپنے ساتھ. دوسرا اس میں یہ ہے، مطلب آپ کا یہ سوال ہے نا کہ بعض بندہ جلدی میں ہے تو جلدی میں کیا کھائے. تو دنیا میں انسان ہمیشہ ہی جلدی میں رہتے رہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا ہے، گھر سے کھانا لے آتے تھے. آج کل وہ لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ کون گھر سے کھانا لے کے جائے اور کون اس کو کیری کرتا پھرے. اور وہ لوگ بھائی کہتے ہیں یہ کیا یار، یہ پینڈوؤں والا کام اس نے شروع کر دیا، ادھر بیٹھ کے کھا رہا اپنا ٹفن کھول کے. پہلے زمانے میں یہ کلچر تھا، چل جاتا تھا، آج کل نہیں ہے. تو میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دوپہر میں صبح ناشتے سے پہلے بھی سارے لوگ گھر میں ہوتے ہیں اور رات کھانے کے وقت بھی 99% لوگ گھر پہ ہوتے ہی ہیں. تو آپ دونوں ٹائم کا کھانا گھر میں کھائیں. دوپہر کا کھانا اگر مجبوری ہے تو میں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ انسٹیڈ کہ آپ بازار سے ادھر برگر لے کے کھائیں، کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حلیم اور نان اور ایسی اسپائسی چیز کھائیں. آپ 2-3 کیلے لے لیں، کوئی پھل لے لیں، کوئی ایسی چیز لے لیں، کوئی یہ جو آج کل سٹا ہے وہ لے لیں. ایسی چیز کھا لیں جو جراثیموں سے بھی پاک ہوگی کیونکہ اس کا کور ہے سارا، اور کیلوریز بھی کم ہوں گی اور معدے کے لیے بھی ہیلدی ہوگی. تو اس طرح کی آپشن بھی لی جا سکتی ہے. اینی کوشچنس؟ سر کو